بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر. اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے جو دین نازل کیا ہے اس میں دو بنیادی چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں. پہلا اللہ رب العالمین کا حق اور دوسرا بندوں کا حق. اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق. کتاب و سنت میں اس تعلق سے بہت سی ہدایات اور تعلیمات موجود ہیں جنہیں اگر ہم اختیار کر لیں تو اس دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی یقیناً مقدر ہو جائے گی. میں نے سورہ لقمان کی جو آیتیں پڑھی ہیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان جو اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے صالح بندے گزرے ہیں ان کا اپنے بیٹے کو نصیحت کرنا ذکر کیا ہے. لقمان نے جو نصیحتیں اپنے بیٹے کو کی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی انہوں نے بیان کیے ہیں اور بندوں کے حقوق بھی بیان کیے ہیں. لقمان اللہ تعالیٰ کے صالح اور نیک بندے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے عقل و فہم، علم اور شعور سے نوازا تھا، دانائی سے نوازا تھا. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے ذکر کیا اور ان کے نام سے ایک مستقل سورہ نازل کی. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. ہم نے لقمان کو حکمت و دانائی عطا کی. عام طور پر اسے لوگ حکمت وہ دوا والی حکمت سمجھتے ہیں کہ وہ دوائیاں دیتے تھے اور حکیم تھے یعنی طبیب تھے. حالانکہ اس طرح کا کوئی ثبوت کتاب و سنت میں نہیں ملتا ہے کہ وہ طبابت کا کام کرتے ہوں یا طبیب ہوں یا ڈاکٹر ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت و دانائی سے نوازا تھا، ان کو بہترین عقل و شعور سے نوازا تھا، دانائی ان کو عطا فرمائی تھی. اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے لفظ حکمت سے کیا ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت و دانائی، عقل و شعور عطا کیا
کہ وہ ہمارا شکر ادا کریں۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر ادا کرتا ہے اس کا اپنا ذاتی فائدہ ہوتا ہے، شکر گزاری سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ اور شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی انعامات کی قدر کی جائے اور اس کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اس کی بڑائی اور کبریائی بیان کی جائے۔ اور جو شخص اللہ کی نعمتوں سے کفر کرے گا، اللہ کی ناشکری کرے گا، تو وہ جان لے کہ اللہ غنی ہے اور سب سے زیادہ تعریف والا ہے۔ حضرت لقمان کے سلسلے میں علامہ ابن کثیر نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ جس زمانے میں غلام تھے، ان کے آقا نے ان سے کہا کہ بکری ذبح کرو اور اس میں جو سب سے بہترین 2 حصے ہوں انہیں لے کر آؤ۔ حضرت لقمان نے بکری ذبح کی، زبان اور دل لے کر اپنے آقا کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ کہا سب سے بہترین حصہ اس جانور کے گوشت میں یہ ہے۔ 2-4 دن کے بعد پھر کہا اس نے کہ بکری ذبح کرو اور جو سب سے بدترین حصہ ہو وہ لے کر آؤ، جو سب سے خراب ہو وہ لے کر آؤ۔ بکری ذبح کی اور پھر زبان اور دل ہی لے کر آقا کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اس نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ سب سے بہترین چیز لے کر آنا تو آپ زبان اور دل لے آئے، جب میں نے کہا کہ سب سے خراب چیز لے کر آنا تو اس وقت بھی آپ زبان اور دل لے کر حاضر ہو گئے، کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، اور یہی دانائی ہے، عقل و شعور ہے، عقل و فہم ہے۔ انہوں نے بتایا کہ زبان اور دل اگر اچھے ہیں تو یہ سب سے اچھے ہیں۔ انسانی جسم کے اندر اگر یہ 2 اعضاء اچھے ہیں تو وہ انسان بھی سب سے اچھا ہے اور یہ اعضاء بھی سب سے اچھے ہیں۔ اور اگر زبان اور دل خراب ہو تو جسم میں سب سے خراب اعضاء یہی ہیں، اور جس انسان کے پاس خراب زبان اور خراب دل ہے تو سب سے برا انسان بھی وہی ہے۔ اور یہ بات حقیقت ہے۔ زبان اور دل، ایک حدیث میں ہے کہ انسان کے جسم کے اندر ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ اگر وہ ٹھیک رہا تو سارا جسم ٹھیک رہے گا، اور اگر وہ خراب ہو گیا تو سارا جسم خراب ہو جائے گا۔ وہ کون سا حصہ ہے، وہ کون سا ٹکڑا ہے جسم کا؟ فرمایا وہ دل ہے۔ دل اگر اچھا ہے، اچھے سے مراد یہ ہے کہ دل شرک سے پاک ہے، خرافات سے پاک ہے، گندگی سے پاک ہے، اور غیر شرعی چیزوں کی آماجگاہ نہیں ہے، وہ دل سب سے اچھا ہے۔ اور جس انسان کے پاس ایسا دل ہو وہ سب سے اچھا انسان ہے۔ اور یہی حال زبان کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی، کہ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، تم جب بات کرو تو بھلی بات کرو، اچھی بات کرو، ورنہ خاموش رہو۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا من سکت سلم، جو خاموش رہا وہ امن و سلامتی میں رہا۔ زبان کی حفاظت، تو میرے بھائیو زبان اور دل، اس کی حفاظت آدمی کر لے تو وہ اچھا انسان بن جائے گا۔ تو حضرت لقمان نے دونوں موقعوں پر دل اور زبان پیش کیا۔ یہی لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں۔ ہمیں یہاں سے یہ تعلیم ملتی ہے کہ والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نصیحت کرتے رہا کریں۔
اپنے بچوں کو اچھی باتیں بتاتے رہا کریں، اپنے بچوں کو خیر اور بھلائی پہنچاتے رہا کریں۔ حضرت لقمان نے جو نصیحتیں اپنے بیٹے کو کی، اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ ان نصیحتوں کو قرآن کریم کا حصہ بنا دیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت اہم بات ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ یاد کرو اس وقت کو جب لقمان نے واعظ و نصیحت کرتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہا تھا۔ نصیحت کا انداز بہت پیارا ہونا چاہیے، نصیحت کا انداز نہایت نرمی کا ہونا چاہیے، نرم الفاظ ہوں، نرم لہجہ ہو۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جب اولاد جوان ہو جاتی ہے تو حالات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ آپ کا بیٹا آپ کے اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھا ہوا ہے اور وہاں جا کر آپ نے اس کو سنانا شروع کر دی، آپ نصیحت ہی کر رہے ہیں، لیکن وہ موقع اور محل کے حساب سے نہیں ہے، بے موقع نصیحت ہے، یہ کارگر نہیں ہوگی، اس کا نقصان ہو جائے گا۔ وہ وہاں اپنے دوستوں کے درمیان اپنی بے عزتی محسوس کرے گا، اس کے اندر باپ کے خلاف رد عمل پیدا ہوگا کہ میرے باپ نے میری عزت نہیں کی، میرے دوستوں کے سامنے میری توہین کر دی۔ تو نصیحت کے لیے موقع اور محل چاہیے، ہر وقت کی نصیحت کارگر نہیں ہوا کرتی ہے، اور ایک اچھے داعی اور ایک اچھے ناصح کی یہ صفت ہے کہ وہ موقع کی مناسبت سے نصیحت کرتا ہے، نصیحت کے لیے نرم لہجہ اختیار کرتا ہے، نصیحت کے لیے اچھے الفاظ کا انتخاب کرتا ہے۔ تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی بہت پیارے انداز میں، یا بنیا، میرے بچے، میرے پیارے بیٹے، میرے لختے جگر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ پہلی نصیحت ہے، پہلا سبق ہے، اور یہ وہ سبق ہے جو تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو دیا۔ پہلا سبق ہے شرک مت کرنا، اللہ کی توحید میں، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو اس کا ساجی نہ ٹھہرانا، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اس کی برائی بیان کی کہ شرک بلا شبہ ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، اپنے ایمان کو ظلم کی آمیزش سے بچائے رکھا، یہی ہیں وہ لوگ جو امن و امان میں اور ہدایت پر ہوں گے۔ صحابہ اکرام نے سوال کر لیا، اللہ کے رسول، اس آیت میں جو ظلم کا لفظ آیا ہے اس کا کیا معنی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت سے تفسیر فرمائی۔ حضرت لقمان کی نصیحت میں جو آیات اللہ نے بیان کی ہیں، اس آیت سے اس آیت کی تفسیر فرمائی کہ کیا تم نے نہیں پڑھا، لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، لا تشرک باللہ، اے بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بلا شبہ شرک ظلم عظیم ہے۔ تو یہاں مراد ظلم سے شرک ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک سے پاک رکھا، ایمان میں شرک داخل نہیں ہونے دیا، یہی ہے وہ لوگ جو امن و امان میں ہوں گے اور ہدایت پر ہوں گے۔ تو حضرت لقمان نے سب سے پہلی نصیحت اپنے بیٹے کو شرک سے بچنے کی فرمائی۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے زیر تربیت لوگوں کو جن کی نگرانی ہمارے ذمہ ہے،
انہیں توحید کا درس دے، انہیں شرک سے بچنے کی تلقین کرے اور ان کو نصیحت کرتے رہے کہ ہر طرح کے شرک سے بچو، چھوٹا شرک ہو یا بڑا شرک ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان کی نصیحت کو تو ذکر نہیں کیا ہے، ایک دو آیات کے بعد ذکر کیا ہے، لیکن بڑی اہم بات ذکر کر دی ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے وصیت کی ہے، ہم تمہیں وصیت کرتے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ وہ ماں جس نے پیٹ میں رکھ کر بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، اس بوجھ کو اٹھائے رکھا ہے، حملتہ امہ وہنًا علی وہن وفصالہ فی عامین، اور 2 سالوں تک دودھ پلایا۔ دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے، زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال ہے، اس سے پہلے بھی ماں چھڑا سکتی ہے دودھ، لیکن 2 سال کے بعد مدت ختم ہو گئی، بچے کا حق پورا ہو گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ ماں جس نے اس بوجھ کو اٹھائے پھری، تکلیفیں اٹھائیں، پریشانیاں اٹھائیں، پھر دودھ پلایا 2 سال تک، اس کی قدر کرنا، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کی خدمت میں لگے رہنا۔ انشکر لی، اور میرا بھی شکر ادا کرو، اور اپنے والدین کا بھی، اور تم سب کو میری ہی طرف پلٹ کر آنا۔ اور آگے ایک بڑا اصول بیان کر دیا، یہ اسلام کی تعلیم ہے، اسلام کے محاسن میں سے ایک اہم خوبی ہے۔ فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اگر تمہارے والدین تمہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا حکم دیں، جس کے بارے میں تم واقفیت نہیں رکھتے ہو، علم نہیں رکھتے ہو، فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کا کہنا مت ماننا۔ کیا اصول معلوم ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے مقابلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مقابلے، آپ کی سنت کے مقابلے کسی کی پیروی نہیں کی جائے گی، یہاں تک کہ والدین کی بھی نہیں۔ والدین اولاد کے سب سے بڑے محسن ہیں، اور اولاد والدین کا احسان ساری زندگی نہیں اتار سکتی۔ ان محسنین کے بارے میں بھی کہا گیا کہ اگر وہ تم سے شرک کرنے کے لیے کہیں تو فلا تطعہما، ان کی اتباع مت کرنا، ان کی پیروی مت کرنا، ان کا کہنا مت ماننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت مت کرنا۔ یہاں سے یہ اصول اور یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ کتاب و سنت کے خلاف کسی کی بات بھی قابل قبول نہیں ہوگی، کسی کی بات بھی تسلیم نہیں کی جائے گی، کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اور کتنے بڑے درجے کا حامل کیوں نہ ہو، اس کی بات اگر اللہ کی کتاب سے ٹکراتی ہے، اس کی بات اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ٹکراتی ہے تو وہ قابل قبول نہیں، اسے تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ فلا تطعہما، آگے فرمایا وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے رہنا۔ یعنی والدین مشرک ہیں، والدین بت پرست ہیں، والدین قبر پرست ہیں، کھلم کھلا شرک کے مرتکب ہیں، شریعت اسلامیہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو تمہیں دین کے معاملات میں ان کی پیروی نہیں کرنی ہے، لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا کے معاملات میں تمہیں ان کی خدمت کرتے رہنا ہے، ان کے کھانے کا انتظام، ان کے کپڑوں کا انتظام، ان کی دوا کا انتظام، ان کے لیے گھر کا انتظام، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔
ہر طرح کی خدمت ان کی بجا لانا، وصاحبہما فی الدنیا معروفا۔ آگے فرمایا واتبع سبیل من اناب الی، اور جو لوگ میری راہ پر چلنے والے ہیں، یعنی مومنین، ان کے راستے پر چلنا، مومنین کے راستے پر چلتے رہنا، مومنین کا طریقہ مت چھوڑنا۔ کیوں؟ کہ وہی شخص مومن ہے جو کتاب و سنت کا پیروکار ہے، اللہ کی طرف جو رجوع کرتے ہیں، اللہ کی طرف جو جھکتے ہیں، اللہ کے راستے پر چلنے والے جو لوگ ہیں، انہی کے راستے پر تم چلتے رہنا، اور تم جان لو کہ تم سب کو پلٹ کر میری ہی طرف آنا ہے، اور جو کچھ تم کرتے رہے ہو ان سب چیزوں سے میں تمہیں باخبر کر دوں گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ نے لقمان کی نصیحتوں کے درمیان یہ اصول بیان کر دی کہ والدین کی اطاعت شریعت اسلامیہ کے خلاف اگر ہے تو نہیں کرنا، اور کسی کی بات بھی قابل قبول نہیں ہوگی اگر وہ کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ اس کے بعد اللہ کی بڑائی اور کبریائی کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت لقمان کہتے ہیں یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ بیٹا، اللہ کی شان اور اللہ کی قدرت، اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہے، چاہے وہ پہاڑوں پر ہو، پتھروں پر ہو، آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ اس کو لے آئے گا۔ یہاں مراد ہے اچھائی اور برائی سے۔ انسان کی اچھائی اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہے تو اللہ اس کو واضح کر دے گا، اگر برائی رائی کے دانے کے برابر بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو واضح کر دے گا، چاہے وہ آسمانوں میں چھپی ہو یا زمین کے اندر ہو یا کسی پتھریلے مقام پر ہو، پہاڑ پر ہو، پتھر پر ہو، کہیں بھی ہو، اللہ اس کو لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بلا شبہ اللہ تعالیٰ باریک بھی ہیں اور باخبر ہے۔ اور یہی مضمون اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ بیان کر دیا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی ہم اس کو بھی دکھا دیں گے، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی اس کو بھی سامنے لے آئیں گے۔ تو اللہ کی شان اور اس کی قدرت اتنی عظیم ہے کہ کوئی اس سے باہر نہیں جا سکتا، کوئی بھاگ ہی نہیں سکتا۔ اپنی تمام اعمال نامے کو لے کر ہر بندہ اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے، اور اس کے تمام اعمال اللہ رب العالمین کے دفتر میں ہے، اور ہر انسان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ تو اللہ کی قدرت، اللہ کی کبریائی اور اس کی شان اور اس کی صفت کو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو بتایا۔ اس کے بعد کہتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ بیٹا، نماز پڑھتے رہنا، نماز کی ادائیگی میں غفلت نہ ہو، اور لوگوں کو اچھی بات کا حکم کرتے رہنا، بری باتوں سے روکتے رہنا، اور اس راستے میں اگر مصیبت، دقت، پریشانی آئے تو صبر کرنا، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ۔ اور یہ یاد رکھیے کہ دین کی دعوت کے راستے میں بڑی بڑی رکاوٹیں آتی ہیں۔ جب آپ دین کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، خالص دین کی دعوت دینے کے لیے، تو بہت ساری رکاوٹیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ کہیں خاندان سامنے آئے گا، رشتہ دار سامنے آئیں گے، تعلقات منقطع کیے جائیں گے، گھر سے نکالا بھی جا سکتا ہے، حقہ پانی بند کیا جائے گا، اور مار پٹائی تک ہوگی۔ یہ سب حق کی دعوت دینے والوں کے لیے
یہ پوری تاریخ ہے، یہ سب چیزیں ہوتی انبیاء کے ساتھ ہوا، عام انسانوں کی تو کیا بات ہے، نبیوں کے ساتھ ہوا ہے، ان کو مارا بھی گیا ہے، ان کو قتل بھی کیا گیا ہے، ان کو ان کے شہر سے نکالا گیا ہے، ان کی دعوت کے سامنے روڑے اٹکائے گئے ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن انبیاء نے ہمیشہ صبر کا دامن ہاتھ سے پکڑے رکھا۔ صبر کہتے ہیں ثابت قدمی کو، ثابت قدم رہنا، کوئی کچھ بھی کہے حق پر ثابت قدم رہنا، کوئی مذاق اڑا لے حق پر آدمی ثابت قدم رہے۔ آج تو دینداروں کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے، توحید کی دعوت دینے والوں کے خلاف سازشیں ہوتی اور حکومت تک میں لوگ سازشیں کرتے ہیں۔ تو یہ جتنے حالات ہیں صحیح دین کی دعوت دینے والوں کے سامنے، اگر صبر و استقامت کے ساتھ جمے رہے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جن لوگوں نے یہ کہا ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جم گئے، اس سے ہٹے نہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ ان کی مدد فرشتوں کے ذریعے کرتا، فرشتے نازل ہوتے ہیں مدد کے لیے اللہ کی طرف سے، انہیں جنت کی بشارت دی جاتی ہے، انہیں نعمتوں کی بشارت دی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، دین کے راستے میں جو مصائب آتے ہیں، دین کے راستے میں جو مشکلات آتی ہیں، ان میں صبر کرنا چاہیے، یعنی ثابت قدم رہ کر صحیح بات پر قائم رہنا ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ اسی بات کو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بیٹا یہ بہت بڑے کام ہیں، یہ کام معمولی نہیں ہے، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا، لوگوں کو شرک سے روکنا، بدعات سے روکنا، خرافات سے روکنا، صحیح دین کی طرف بلانا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کے لیے پریشانیاں آنا یقینی ہیں۔ اور پوری تاریخ آپ اسلام کی دیکھ لیجیے، آج کے دور میں بھی ہوتا ہے، ہم نے بہت سی جگہوں کا مشاہدہ کیا، ہمارے سامنے بہت سارے واقعات ہیں کہ لوگوں کو کس طرح پریشان کیا جاتا ہے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، اس سے کوئی پریشان نہیں، ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، کبھی مسجد میں نہیں آتا، اس سے کوئی پریشان نہیں، کوئی دقت اور دشواری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص جہری نمازوں میں امام کی آمین کے ساتھ آمین ملا دے تو فتنہ گر ہے، فتنہ پرور ہے، باہر کرو اس کو۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ کوئی آدمی رفع الیدین کر لے رکوع جاتے اور اٹھتے وقت، یہ کون آ گیا؟ باہر کرو اس سے، یہ بگڑ گیا ہے، یہ گمراہ ہو گیا ہے، گھر سے باہر نکالو اس کو، تعلقات منقطع کرو۔ یہ سارے حالات آج بھی ہوتے ہیں، جبکہ یہ وہ اعمال ہیں جو سنت ہیں، جن کا ثبوت صحیح احادیث میں موجود ہے، صحابہ کے آثار میں موجود ہے، جمہور محدثین کا مذہب اور مسلک ہے، لیکن تعصب، عداوت، منافرت، جہالت، یہ غالب ہے لوگوں میں۔ تو میرے بھائیوں، دین کے معاملات میں صحیح حقیقت تک پہنچ گئے ہیں، صحیح بات قبول کر لی ہے، تو پرواہ نہیں، اور پرواہ ہونی نہیں چاہیے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ توحید کے مسائل میں لوگ جھگڑتے ہیں، تعویذ گنڈا پہ اگر آپ نے روک دیا کسی کو، بھائی یہ گلے میں نہ لٹکائے، اس پر لڑائی ہو رہی ہے، تم نے کیسے روک دیا ہم کو؟ کیسے تم بولتے ہو؟ یہ کہاں سے لائے ہو؟ بہت ساری چیزیں ہیں، تفصیل میں جائیں گے تو پورا خطبہ اسی کی نظر ہو جائے گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کے معاملات میں کوئی مداہنت نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں، توحید میں، سنت میں کوئی کمپرومائز نہیں، جمے رہنا ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں صابروں کے لیے بشارت دی ہے،
ان اللہ مع الصابرین، جو لوگ صبر کرتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ وبشر الصابرین، خوشخبری دے دو ثابت قدم رہنے والوں کو، صبر کرنے والوں۔ تو دین کے معاملات میں تساہلی، سستی، کاہلی یا پیچھے ہٹ جانا یہ اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے۔ مومن وہ ہے جو دین پر جمع رہے، دین پر استقامت کے ساتھ قائم رہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، بیٹا لوگوں سے گال پھلا کر بات مت کرنا۔ حضرت لقمان بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، لوگوں سے ٹیڑھی نظریں نہ کرنا، گال مت پھلانا، گردن کو اکڑانا نہیں، بلکہ اچھے انداز میں لوگوں کے ساتھ پیش آؤ۔ تہذیب سکھائی جا رہی ہے، تمدن سکھایا جا رہا ہے، گفتگو کے آداب سکھائے جا رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ ملنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ کسی سے بھی ناک منہ چڑھانا اور کسی سے بھی گال پھلانا کیا ہے؟ تکبر ہے، یہ غرور ہے، یہ گھمنڈ ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ فِي الْأَرْضِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ تعالیٰ مغرور کو کبھی پسند نہیں کرتا ہے، کبر اور گھمنڈ کرنے والوں کو اللہ کبھی پسند نہیں کرتا ہے۔ زمین میں وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، زمین میں چلو تو اکڑ کر مت چلنا، میانہ روی کے ساتھ چلنا، اور بہت اونچی آواز کے ساتھ گفتگو مت کرنا۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، بہت اونچی چیخنے چلانے کے ساتھ گفتگو مت کرنا لوگوں سے۔ کیوں؟ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، جو آواز سب سے بری ہے وہ تو گدھے کی آواز ہے۔ چیخنے چلانے کو جب لوگ گفتگو کرتے ہیں چیختے ہیں، اللہ نے اس کو تعبیر کیا ہے گدھے کی آواز سے، اور کہا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز تو گدھے کی آواز ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ جب گدھے کی آواز تم سنو تو اعوذ باللہ پڑھو، جب گدھے کی آواز سنو تو اعوذ باللہ پڑھو۔ تو چیخنا اور چلانا اور سامنے والے کو چیخ کر چلا کر اپنے روب میں لینا، یہ گدھوں جیسا کام ہے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، گدھے کی آواز سب سے بری آواز ہے۔ تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جہاں اللہ کے حقوق بتائے وہاں بندوں کے حقوق بتائے، گفتگو کے آداب بتائے، زمین میں رہنے کا طریقہ بتایا، اور انکساری عاجزی کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارو، یہ نصیحت کی، اور یہی مومنین کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان نصیحتوں کو قبول کرنے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔